بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، میں محمد ہمایوں الخودی، فاؤنڈر الخودی اسکول آف تھاٹس کے پلیٹ فارم پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویورز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میں فکر اقبال اور ان کے اسپیشلی فلسفہ خودی پہ کام کر رہا ہوں، جو ہمارے معاشرے کو اشد ضرورت ہے، اور کوشش کرتا ہوں کہ جو علامہ کی فکر کے قریب ترین لوگ ہیں انہیں بلایا جائے، انہیں مدعو کیا جائے. آج میرے پروگرام کی جو زینت ہے مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہے، اور میں بڑی مسرت سے بتاتا ہوں کہ وہ نہ صرف علامہ کے فلسفے سے متاثر ہے، علامہ کی فکر سے متاثر ہے، اور انہوں نے پریکٹیکلی معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کرنا شروع کیا ہے. میری مراد جناب نسیم صادق صاحب ہیں، چیئرمین عام لوگ پارٹی پاکستان. السلام علیکم سر. سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف ترین ٹائم میں سے مجھے ٹائم دیا اور علامہ کے شہر میں آ کے جناب آپ نے علامہ کی فکر کے اوپر بات کی، تو اس کے لیے میں آپ کا بہت مشکور ہوں. ہمایوں بھائی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مدعو کیا. سیالکوٹ سے مجھے بہت محبت ہے کیونکہ یہ میرے اقبال کا شہر ہے. میں یہاں آ کے بہت سکون محسوس کرتا ہوں. یہاں کے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں. اقبال کی فکر مجھے یہاں ملتی ہے، اقبال کی خودی مجھے یہاں ملتی ہے. اس کی تلاش میں نکلا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو مدعو کیا ہے یہ میرے لیے باعث فخر ہے. شکریہ سر، میرے لیے باعث فخر ہے. تو سر، گفتگو کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں کہ جس طرح میں نے انٹروڈکشن میں اپنے ویورز کو بتایا کہ آپ چیئرمین عام لوگ پارٹی ہیں. تو سر، آپ کا سیاست میں آنے کا کیا فیصلہ تھا؟ آپ نے کیوں سیاست میں آئے؟ کیا اس سے پہلے جو سیاسی پارٹیاں ہیں آپ ان سے مطمئن نہیں ہیں کہ آپ خود سیاست میں آتے ہیں؟ جی بالکل ہمیں بھائی، اس سے پہلے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں میں ان سے مطمئن نہیں ہوں. میں عام شہری ہوں، عام سا بندہ ہوں. یہاں تو عام بندے گھر نہیں چلا سکتے، کاروبار نہیں چلا سکتے، اور پولیٹیکل پارٹی بنانا بڑا مشکل کام ہے. میں چونکہ ہربلسٹ ہوں اور اس کے ساتھ میں جرنلسٹ تھا. 2014 میں نے یہ پارٹی کی بنیاد رکھی. جب میں نے دیکھا کہ یہ جتنے پرانے سیاستدان تھے یہ اپنی بات کرتے تھے، یہ اپنے بچوں کی بات کرتے تھے. انہوں نے جتنا پیسہ پاکستان سے کمایا وہ ملک سے باہر لے گئے. ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں ملک کے لیے کون کام کرے گا، ملک کے عام لوگوں کے لیے کون کام کرے گا، کون لوگ ہیں جو ملک کو سنبھالیں گے. میں نے جب دیکھا کہ یہ سیاستدان تو صرف اپنی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو پاکستان کی عوام سے غرض ہی نہیں، ان کے سیاست میں آنے کا مقصد اور ہے. اور جب میں نے دیکھا کہ میں بھی سیاست سے نفرت کرتا تھا، جب میں نے دیکھا کہ یار اگر میں بھی ان لوگوں کی طرح ہو جاؤں گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ڈاکو ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، جو ملک لوٹ رہے ہیں وہی ہم پہ بار بار مسلط ہوں گے. تو یہ پہلا سٹیپ تھا جہاد کا. میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے ان کے خلاف ڈٹ گیا، کھڑا ہو گیا، اور پولیٹیکل پارٹی عام لوگ پارٹی پاکستان رجسٹر کروائی. اور کروانے کے بعد الحمدللہ مجھے پاکستان کا رول لگایا. مجھے اتنی سی بھی مشکل نہیں پیش آئی. جہاں جہاں وہاں پہ وطن بیٹھے ہیں، جہاں جہاں نظریاتی لوگ بیٹھے ہیں، جہاں جو لوگ قائداعظم سے محبت کرتے ہیں، قائداعظم کے پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو علامہ اقبال کے خواب کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ مجھے ملتے جا رہے ہیں. مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی الحمدللہ. تو سر، ایک میں سوال کرتا ہوں. یہ دیکھیے کہ جو ہمارے ہاں کی سیاست ہے ایک پروٹوکول کی ہے، رکھ رکھاؤ کی سیاست ہے. جدھر معاشرے میں بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے زیادہ گن مینز ہوں، تو اس معاشرے میں ایک عام لوگ کس طرح ایڈجسٹ ہوگا؟ لوگ تو قبول ہی نہیں کریں گے، جو معاشرے نہیں قبول کرے گا. ادھر آپ کی کیا فلاسفی ہے؟ ہمارے بھی دیکھیں تحریک ہوا ہے ہماری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو جائیں، اس سے پہلے دور میں شروع ہو جائیں اور اس کے بعد بھی آ جائیں کہ اکیلے بندہ جب کھڑا ہوا ہے نا تو وہ تبدیلی لے کے آیا ہے. اکیلے بندہ جو کھڑا ہوا ہے نا وہ انقلاب لے کے آیا ہے. ضروری ہے کہ اگر آپ کچھ بدلنا چاہتے ہیں، علاقہ بدلنا چاہتے ہیں، پاکستان بدلنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم خود کو بدلیں. اچھا، خود کو جب بدلیں گے نا آٹومیٹک ہر چیز بدل جائے گی. نمبر 1. دوسرا یہ کہ یہ جو پروٹوکول ہے، جو پاکستان میں پراڈو سسٹم ہے، اس سسٹم کے خلاف تو ہم نکلے ہیں. لوگوں کو بتا رہے ہیں بھائی یہ جو 5 ارب 5 کروڑ کی پراڈو میں جو بیٹھتا ہے، اسے بالکل نہیں پتا کہ پاکستان کے عام لوگوں کے مسائل کیا ہیں. اسے نہیں پتا ہمایوں بھائی کہ تعلیم کا مسئلہ کیا ہے غریب بندے کو. اسے نہیں پتا غریب کا چولہا چلتا ہے کہ نہیں چلتا. اس سے نہیں پتا کہ آپ کے علاج کس طرح ہو رہے ہیں. اس لیے کہ وہ بالکل اکثر مذاق کرتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان میں جو 98% لوگ ہیں نا یہ بیسک پاکستان کے مالک ہیں. ہم نے وہ جو آپ پروٹوکول کہہ رہی ہیں، جو پراڈو مافیا ہے، وہ جو سرمایہ دار، جگیردار، جو کرپٹ لوگ ہیں، ان کے خلاف ہم باہر نکلے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں خدا را آپ اٹھو، جاگو، نکلو. جب تک آپ نہیں اٹھیں گے یہ کوئی چیز نہیں بدلے گی. جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے
کوئی چیز نہیں چینج ہوگی. کوشش کرنے سے اگر آپ نے کسی سے حق لینا ہے تو پھر اٹھنا پڑے گا. ایک تو یہ ہم نے آواز دی ہے لوگوں کو اور بتا رہی ہیں کہ یہ 98% جو لوگ ہیں یہ مارا گیا پاکستان کے, یہ وارث ہے پاکستان کے. وہ جو 2% لوگ ہیں وہ تو نہ تو پاکستان میں وہ رہتے ہیں, وہ پاکستان میں سیاست کرنے آتے ہیں. دیکھیے ان کے بچے کسی بھی پاکستان کی یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے, جرمن, انگلینڈ, امریکہ. اچھا ان کا پاکستان میں علاج ہوتا ہے نہیں, پاکستان میں وہ علاج کرواتے نہیں, ان کو پاکستان میں ہاسپٹل بالکل نہیں چاہیے. اس لیے 98% کو ان کی ضرورت نہیں. ہمیں ان لوگوں کو جگانا ہے جو پاکستان کے مالک ہیں 98% لوگوں, اس کے لیے عام لوگ پارٹی بنائی اور ہم باہر نکلے ہیں. ان کا مقابلہ کوئی مشکل نہیں ہے. گھر بیٹھے ہارٹ اٹیک سے مرنے سے بہتر ہے کہ آپ ملک کو قوم کے لیے کوشش کرتے مر جائیں. مرنا تو ہے, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ میں لوگوں کو میسج دے رہا ہوں کہ بھائی جب تک آپ جاگیں گے نہیں, دوسروں کو جگائیں گے نہیں, کچھ تبدیلی نہیں آئے گی. نمبر 1. دوسرا, میں کہیں بھی جاتا ہوں میں اسپیچ میں کہتا ہوں آپ اللہ کو سمجھیں, اللہ سے محبت کریں, قرآن پڑھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات زندگی پڑھیں اور اقبال کی خودی کو سمجھ لیں. آپ دنیا کی بہترین قوم ہوں گے. آج کے نوجوان کو آج کی یونیورسٹی, اسکولوں, کالجوں میں جو اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں ان کو اقبال سے دور کر دیا گیا ہے, اقبال کی خودی سے دور کر دیا گیا ہے, اقبال کی فکر سے دور کر دیا گیا ہے. تو جب یہ معاملہ ہوگا پھر یہی حالات پیدا ہوں گے. تو پھر معذرت کے ساتھ اس دفعہ جو ہم الیکشن لڑا وہ ہمارا یہی سلوگن تھا کہ اپنا بیچنا نہیں, آپ نے بکنا نہیں خدا کے لیے. تو سر ادھر میں تھوڑا سا آپ کو روکوں گا کہ آپ کی 4 سال کی محنت تھی اور جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ آپ نے الیکشن لڑا, اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک سوئی ہوئی قوم کو کتنا کو آپ نے جگا لیا ہے, یا لوگوں کے دلوں میں کتنی کو دستخط دیکھ دی ہے. جدھر ایک بڑی گاڑی والا بندہ آتا ہے اس کے ساتھ رکھ رکھاؤ ہوتا ہے, اس سے ملنے کے لیے جیتنے سے پہلے اس سے ملنا بڑا مشکل ہے, جیتنے کے بعد تو سوچ ہی نہیں سکتا بندہ. تو اس معاشرے میں لوگوں کو آپ نے کیسے فکر دے دی اور اس کا رزلٹ آپ کی 4 سال محنت, آپ کو کیا سر رزلٹ ملا, کیا فیلنگز ہوئی؟ ہمایوں بھائی ایک تو سب سے بڑا اچھے تجربے یہ الیکشن میں ہوئے. ایک تو یہ کہ لوگوں کو یہ میسج کنوے کیا کہ الیکشن پہ نا 5 کروڑ خرچہ نہیں آتا, الیکشن پہ صرف 5 لاکھ خرچہ ہوتا ہے. بقایا جو ہے نا 4 کروڑ 95 لاکھ وہ ہم لوگ کھاتے ہیں کسی بھی کینڈیڈیٹ سے نا, ہم لوگ کھاتے ہیں. وہ بریانی کی شکل میں, وہ قیمے والے نان کی شکل میں, ٹکے کباب کی شکل میں, گھر کے بل کی شکل میں, یا ووٹ بیچ کر 5000 میں. ٹھیک ہے جی, وہ جو 4 کروڑ 95 لاکھ اس کا کینڈیڈیٹ کا بچے گا تو وہ تو اس کا مطلب ہے الیکشن تو 5 لاکھ میں سستا ہے. میں نے اس الیکشن میں لوگوں کو یہ اویئر دیا ہے کہ خدا را آپ کسی کے ڈیرے پہ نہ جائیں, اور اپنے ڈیرے جو اس دفعہ عام لوگ پارٹی نے 39 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے پورے پاکستان میں. جی جی, سندھ سے بلوچستان سے. میں سمجھتا ہوں سر یہ آپ کے لیے بڑی ماشاءاللہ کامیابی ہے کہ 4 سال ایج ہے پارٹی کی, اور آپ نے ساتھ ہی اس الیکشن میں 2018 میں 39 کینڈیڈیٹ الحمدللہ اور ایسے کینڈیڈیٹ ملے ہیں بھائیوں بھائی کہ کوئی دکھا نہیں, کوئی جھکا نہیں. الحمدللہ سب نے پورا الیکشن لڑا اور یہ میسج کنوے کیا لوگوں کو کہ یار الیکشن آتے جاتے رہیں گے. جو آپ کے مقابل جو آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں, جن کے خلاف آپ کھڑے ہوئے ہیں, وہ الیکشن جیتے یا ہارے وہ الیکشن کے بعد آپ کو نہیں ملیں گے. عام لوگ یہی آپ کے پاس ہیں, یہ یہی رہیں گے. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا کرنا ہے. اگر اس دفعہ آپ نے غلط فیصلے کر دیے تو 5 سال آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ جو باقی پیسے ہیں نا وہ پھر ہمارا خون چوستے ہیں. یہ جو لوگ جیت جاتے ہیں پروفیشنل سیاستدان ہیں, وہ 200-250 خاندان ہے, وہی سر نون لیگ میں ہے, وہی پیپلز پارٹی میں, وہی کاب لیگ میں, اب وہی پی میں. اور یہ اس میں یہ ہوا کہ یہ لوگ کریکٹ لوگ تھے, یہ وہ ٹولہ ہے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا جا رہا ہے. اچھے لوگ آگے ہیں, چند لوگ ہیں جن وجہ ہم لوگ چلتا رہا ہے. اچھا اس میں ایکسپیرینس کیا ہوا میں وہ شیئر کروں آپ سے. ایک جگہ میں ووٹ کے لیے گیا تو وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ 5-7-10 بزرگ تھے اور نوجوان بیٹھے. انہوں نے کہا جی اس گلی میں نا 65 گھر ہیں اور اتنے ووٹ ہیں, یہ ووٹ ہم آپ کو دیں گے. تو جو ہے نا ایک ڈیمانڈ ہے جی, سو بسم اللہ بتائیں. اس نے کہا ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ گلی میں بس گیٹ لگنا ہے جی, آپ گیٹ ہمیں لگوا دیں. آپ بلیو کریں گے, میں نے کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا اچھا جی آپ بھلے پہ مور لگائیں, آپ شیر پہ مور لگائیں, آپ تیر پہ مور لگائیں, آپ نے جھوپڑی پہ مور لگانی, آپ نے عام لوگ پارٹی کو ووٹ نہیں دینا. مجھے اتنی کمزور عوام نہیں چاہیے, مجھے آپ لوگوں کو ووٹ نہیں چاہیے. جو ایک گیٹ 50-40 ہزار کے گیٹ کے لیے آپ 65 ووٹوں کا سودا کر رہے ہیں, خدا کے لیے مجھے ہاتھ جوڑے اور اٹھ کے وہاں سے آ گیا. یہ اتنی کمزور لوگ, آپ جاگیں, آپ مانگیں.